بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے بنیادی عقائد، اسلام کے 6 بنیادی عقائد ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کرنا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا۔ عقیدت توحید یا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور جاننا ہے۔ ہر مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ عقیدت توحید ایمان کی بنیاد ہے۔ اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو سورج کا نکلنا، غروب ہونا، ستاروں کو اپنے راستوں پر ٹکرائے بغیر چلتے رہنا، موسموں کا بدلنا اور دیگر کئی مظاہرات فطرت کا وقوع پذیر ہونا ایک مربوط نظام کے ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ یقیناً کوئی ہستی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ ہستی اللہ پاک کی ذات ہے جس میں اس کو کوئی شریک نہیں ہے۔ عقیدت توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرأت، بہادری، صبر، توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ عقیدت توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ رسولوں پر ایمان۔ رسول کے لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کے ہیں۔ اسلام میں اس رسول کے معنی ہے ایسی برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن بندوں کا منتخب کیا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ان تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ محبت رسول، نصرت رسول اور اطاعت رسول عقیدہ رسالت کے اہم تقاضے ہیں۔ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ ان تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے عالمگیر اور آفاقی پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان یا عقیدہ آخرت سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کے دنیاوی اعمال کے مطابق اس کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ انسانی تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا اہم کردار ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت نہ صرف نیکی کرنے کی بنیاد بنتا ہے بلکہ اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ عقیدہ آخرت شجاعت، استقامت اور اصرار کا محرک بنتا ہے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو غرور و تکبر کے نشے میں کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو غربت کی زندگی گزارتے ہیں، وہ کسی کا حق نہیں کھاتے۔ ان سب کا صلہ کہاں ملے گا؟ ایک مومن کے پاس ایک جواب یہی ہے کہ آخرت کے گھر میں جواب دہی ہوگی۔ عقیدہ آخرت ایک مسلمانوں کا سچا سہارا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو انسان میں مایوسی پیدا ہو جائے۔ فرشتوں پر ایمان۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے، اس کے معنی فرشتے کے ہیں۔ فرشتہ ایک لطیف اور نورانی مخلوق ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے بھی فرشتے موجود تھے۔ عام انسانوں فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو الگ الگ ذمہ داریاں عطا کر رکھی ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ وہ حکم الہی کی تعمیل کے پابند ہیں۔ ان پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ 4 فرشتے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، انہیں باقی تمام ملائکہ پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔